اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت کے سلسلے میں ابھی ہم جس زیارت پہ جا رہے ہیں یہ زیارت حلہ شہر سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور جناب زید کی زیارت کرنے کے بعد اکثر مومن اس زیارت پہ آتے ہیں۔ یہ زیارت حلہ کے بعد جو شہر آتا ہے اس شہر کا نام ہی قاسم ہے، اور یہ زیارت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے قاسم کی، حضرت قاسم علیہ السلام۔ یہ شہر ایک جدید شہر بن چکا ہے اور اس میں تمام سہولت اب میسر ہے۔ اب جیسے زیارت کی جانب جائیں گے تو پہلے بازار سا آتا ہے، اس بازار کو عبور کرنے کے بعد آپ جائیں گے، اور یہ آپ کو جو روزہ نظر آ رہا ہے یہ روزہ ہے حضرت قاسم سلام اللہ علیہ کا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ روزے میں داخل ہونے سے پہلے ایک باہری جو صحن آتا ہے جو ایک روڈ کے ساتھ متصل ہے، اور ابھی ہم اس صحن میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ایک بڑا روزہ ہے۔ زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ ہے، کیونکہ اکثر کارواں والے اس جانب نہیں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے شہزادہ حضرت قاسم علیہ السلام کے روز میں موجود ہیں۔ یہ امام کے وہ فرزند ہیں کہ جس کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر امامت کا منصب عطا کرنا مجھ موسیٰ کاظم کے اختیار میں ہوتا تو یہ میں منصب اپنے بیٹے قاسم کو عطا کرتا۔ میرے بیٹے میں وہ ساری صلاحیت اور وہ قابلیت ہے اور وہ علم ہے جو ایک امام کے پاس ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ منصوص من اللہ منصب ہے لہٰذا یہ بیٹا امام رضا علیہ السلام کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے اسے امام منتخب کیا۔ یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امام کے کس قدر عظیم بیٹے ہیں۔ ان کی زیارت کے بارے میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام رضا علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، اگر میں کہوں کہ مشہد نہ چاہ سکے، تو امام نے فرمایا میرے اس بیٹے قاسم کی زیارت کرے، اسے ایسا ہی اجر ملے گا جیسے اس نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو انجام دیا ہے۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں اس وقت ان کے روزہ اطہر میں موجود ہیں۔ ان کی تاریخ کے بارے میں یہ آگاہی ملتی ہے کہ جب ظلم اور جور کا بازار گرم ہوا، سادات کو قتل کیا جانے لگا، شیعان اہل بیت علیہ السلام کو دیواروں میں زندہ دفنایا جانے لگا، تو اس وقت انہوں نے پھر ہجرت کی اور اس حلہ شہر کی جانب آ گئے۔ یہاں پہ آ کے آپ نے ایک شیخ کے گھر قیام کیا، 3 دن اس کے مہمان رہے، اور 3 دن کے بعد آپ نے اسے فرمایا کہ مہمان 3 دن کا ہے، اس کے بعد وہ گھر والوں کا صدقہ کھاتا ہے اور مجھے صدقہ کھانا پسند نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں امام کا بیٹا ہوں مجھ پہ صدقہ حرام ہے، بلکہ فرمایا مجھے صدقہ کھانا پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہر کوئی ایک دوسرے سے اپنے عقیدے کو چھپاتا تھا۔ آپ نے پھر کہا کہ مجھے کسی ایسے کام پہ مامور کیا جائے تاکہ میں اس کام کی عوض جو ہے اپنا کھانے کا انتظام کر سکوں، میں کسی پہ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ان 3 دنوں میں ہی جان لیے تھے کہ ہمیں 3 بار سال ایک اور عبادت گزار انسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرے ہاں آپ پانی پلانے کا کام کیجیے۔ آپ نے خوشی سے اسے قبول کیا، آپ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد اس شیخ نے جب آپ کی زندگی کے طریقہ کار کو دیکھا تو آپ جیسے ہی کوئی وقت ملتا عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور آپ کی راتیں بھی قیام میں گزرتی، تو اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ آپ جیسا ایک اور پاک انسان دوبارہ میسر شاید نہ ہو۔ اس نے پھر اعلان کیا آپ کے پاس آ کے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، جس سے چاہیں آپ شادی کریں۔ جناب قاسم نے اس چیز کو قبول کیا، اس نے اپنے اہل خاندان کو بلایا شیخ نے، اور پھر جناب قاسم کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ نے آپ کو ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا، اور پھر آپ کی زندگی میں اور بھی اولادیں آئیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ کی ایج 47 سال کے قریب ہوئی تو پھر آپ کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ آپ نے اس شیخ سے کہا کہ اب شاید زندہ نہ رہ سکوں،
تم اس طرح سے کرنا، اگلے سال تم حج پہ جاؤ گے اور مدینہ میں جانا، مدینہ میں میرا خاندان رہتا ہے۔ تو اس وقت شیخ نے پوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، ہر کوئی اپنا عقیدہ چھپاتا تھا۔ تو اس وقت جناب قاسم نے کہا کہ میں موسیٰ کاظم کا بیٹا ہوں۔ تو اس شیخ نے جب سنا آپ امام کے بیٹے ہیں، وہ بھی امام سے محبت رکھنے والا تھا، تو اس نے اپنے سر کو پیٹا اور کہا کہ اتنا عرصہ آپ میرے گھر میں رہے اور میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت نہ کر سکا۔ جناب قاسم فرماتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور خدا تجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ پھر آپ نے بتایا جب اگلے سال حج پہ جاؤ تو میں دنیا میں نہیں ہوں گا، حج کرنے کے بعد مدینہ میں جانا، مدینہ میں فلاں محلہ ہے جہاں پہ میرے خاندان کے بقیہ بیوائیں رہتی ہیں، رسول خدا کی بیوائیں رہتی ہیں۔ تو جب وہاں پہ پہنچو، رسول خدا کے خاندان کی جو بیوہ خواتین ہیں ان کی نسل ہے وہاں پہ، جب وہاں پہ پہنچو، اس محلے میں جب پہنچو جہاں پہ ہمارے گھر ہیں، میری چھوٹی بیٹی کو چھوڑ دینا، وہ خود بخود جو ہے اپنے گھر میں داخل ہو جائے گی اور پھر میری ماں جو ہے وہ اسے پہچان لے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں اور آپ کی بیٹی کو چھوڑا گیا تو ایک گھر میں داخل ہوئی، تو جناب قاسم کی جو والدہ تھی انہوں نے جیسے اس بچی کو دیکھا اور دیکھ کے گریہ کرنا شروع کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنی دیر میں جناب قاسم کی زوجہ گھر میں داخل ہوتی ہیں اور ان سے جا کے ملی اور بتایا کہ میں قاسم کی بیوی ہوں۔ پر ایک سوال کیا، آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ قاسم کی اولاد ہے؟ فرمایا اس کے ہاتھ میرے بیٹے سے مشابہ ہیں، اس کی شباہت میرے بیٹے جیسی ہے۔ بہرحال اب جناب قاسم کی زوجہ اور بیٹی نے وہی رہنا شروع کیا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ جناب قاسم دنیا سے جا چکے ہیں تو تاریخ کے مطابق 3 دن سے زیادہ وہ ماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور اسی دکھ میں اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ امام کے فرزند جناب قاسم جو ہلہ شہر کے تھوڑے سے فاصلے پہ شہر قاسم میں رہتے ہیں، جب آپ بھی ہیں تو یہاں کی زیارت کو ضرور پہنچیں۔ اب ہم پڑھیں گے جناب قاسم۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، السلام علی رسول اللہ، السلام علی رسول رب العالمین، السلام علی علی امیر المومنین، السلام علی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الائمۃ المعصومین، السلام علی اولیاء اللہ المقربین، السلام علی قاسم الصدیقین الکرام الميامين، بهذا المرقد الأعلى. السلام عليك يا صاحب المعجزات ومبين البراهين الكرامات. السلام عليك يا أخ الرضا والسليم الفاضل. السلام على جدك المصطفى. السلام على أبيك المرتضى. السلام على أمك الطاهرة. السلام عليك يا سيدي وابن سيدي. السلام عليك أيها الصالح المقدس. السلام عليك أيها المؤمن العابد. السلام عليك أيها الطاهر الطاهر الطاهر. السلام عليك يا قاسم بن امام موسیٰ ابن جعفر رحمۃ اللہ۔